بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے اپنے شہر سے الگ ہو کر صرف عبادت کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور آبادی سے دور پہاڑیوں میں اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ سب سے الگ اور اس زمانے میں رہبانیت بھی تھی۔ اہل و عیال اور تمام رشتہ داروں سے کٹ کر لوگ عبادتوں میں لگ جاتے تھے، لیکن اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بیوی بچوں، رشتہ داروں اور پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے کٹ کر عبادتوں میں لگ جاتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ایک عابد نے پہاڑیوں میں جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور عبادتوں میں لگ گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ وہ عبادت میں لگا رہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا، پہاڑی میں ایک چشمہ جاری فرما دیا اور یہ ہوا کہ انار کا ایک درخت وہاں اگ گیا۔ جب یہ شخص عبادت سے فارغ ہوتا تو درخت سے ایک انار لیتا اور چشمے سے پانی پی کر پھر عبادت میں لگ جاتا۔ بڑے طویل عرصے تک وہ لگا رہا اور لمبے لمبے سجدے کرتا رہا، سجدے میں اپنا پورا وقت گزارتا رہا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ 500 سال تک چلتا رہا۔ سب سے کٹ کر اس کو سجدہ شکر کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ سجدہ کرتے کرتے آخر میں اس نے سوال کیا، یا اللہ، میری موت بھی سجدے میں ہی ہو اور سجدے کی حالت میں ہی میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، اس لیے کہ مخلص تھا۔ اب آدمی ساری چیزوں سے کٹ کر اللہ ہی کو مخصوص بنا لے اور اپنی مراد صرف اللہ ہی کو بتاتا ہے تو اللہ ایسے مخلص کی دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ مشرکین یہاں تک کہ ابلیس کی بھی دعا قبول کی ہے، لہٰذا عابد کی بھی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اب 1 سال تک آدمی سجدے میں پڑا رہے اور عبادت میں لگا رہے اور دعا یہ کرتا رہے کہ اللہ اس کو موت بھی سجدے کی حالت میں دے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اسی طرح سے اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب قیامت کے دن جب یہ بندہ اٹھے گا سجدے کی حالت میں تو اس کا معاملہ اللہ کیا کرے گا؟ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس بندے سے فرمائیں گے، میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جا۔ بندہ مخلص ہے مگر یہ بشر کہے گا، اللہ میرے فضل سے مجھے بخشے گا، میری عبادت کا کوئی صلہ نہیں۔ اس کی نظر اس کی عبادت پر گئی۔ حالانکہ کسی بندے کو اپنی عبادت، اپنی نیکی پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ عبادت تو کرے مگر یہ سوچے کہ عبادت کا ہو جانا یہ توفیق الہی ہے، اس لیے کہ بغیر توفیق الہی کے کچھ بھی نہیں۔ اس بندے کے اس سوال پر کہ میری عبادت کا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس بندے کو ذرا جہنم کے کنارے لے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی بھاپ سے اس کا پورا بدن سوکھ جائے گا، پیاس شروع ہو جائے گی، پیاس سے اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا، وہ پانی کے لیے چلائے گا، اب یہاں جنت کی طلب ختم ہو جائے گی، صرف 1 گلاس پانی مل جائے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ساری چیزیں ختم۔ فرشتوں سے کہے گا پانی پلاؤ، بس غیب سے پانی پیش کیا جائے گا، وہ پانی کی طرف لپکے گا، ہاتھ بڑھائے گا، اس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادتوں کے برابر ہوگی۔ فرشتہ کہے گا اگر تو یہ پانی پینا چاہتا ہے تو 500 سال کی عبادت دینی ہوگی۔ کہے گا ہاں لے لو، میرے پاس ہے، پانی دے دو۔ اب وہ 500 سال کی عبادت دے کر پانی حاصل کرے گا۔ اب اس کے پاس کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، جو تھا وہ ختم ہو گیا۔
اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ تیری جو 500 سال کی عبادت تھی وہ پانی کے ایک گلاس کے عوض ختم ہو گئی، اور جو تو نے ہمارے انار کھائے، چشمے کا پانی پیا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا حق تو ادا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ جو میں نے تجھے آنکھیں دی، کان دیے، اعضائے بدن صحیح و سالم بنائے، ساری بیماریوں سے محفوظ رکھا، ہاتھوں میں طاقت دی، اس کا کیا بدلہ، کیا حق ادا کرے گا؟ اب یہ شخص پریشان، بے سر و سامان ہے، اس لیے کہ جو تھا وہ چلا گیا۔ عبادت کا اس نے صلہ پوچھا ختم ہو گیا۔ اس نے سمجھا تھا کہ عبادت کا انبار ہے، لیکن وہ عبادت تو صرف ایک گلاس پانی کی نظر ہو گئی۔ یہ جو اپنے فضل سے اللہ ہم کو نوازتے ہیں، اس کا کوئی حق ہم سے ادا نہیں ہوتا، محض ان کی رحمت، فضل و کرم سے ہم کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان نہیں، کتنوں کو پیٹ کی تکلیف ہے، کچھ کھا نہیں سکتے، تو یہ نعمت جو اللہ کا اپنے بندوں کو دینا اور بندوں کا اس کو استعمال کرنا ہے، یہ محض اس کا فضل ہے۔ اب اتنی عبادت کرنے کے بعد بے سر و سامان رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہا سوال ہوگا، بول کیا حق ہے، کیا دیتا ہے؟ اب اس کی زبان سے ادا ہوگا، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل فرما، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب تو راستے پر آیا۔